السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 9 جنوری 2023 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کس طرح سے حامد میر کی جانب سے عمران خان کو کلین چٹ دی گئی ہے اور آج عمران خان پوری دنیا کے سامنے سرخ رو ہو چکے ہیں اور حامد میر کی جانب سے جنرل فیض حمید اور باجوہ پر کس طرح سے بجلیاں گرائی گئی ہیں اور پوری قوم کے سامنے ایک بہت بڑا آج سچ رکھ دیا گیا ہے۔ اور عمران خان پر جو تمام الزامات لگ رہے تھے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے تھے، چاہے وہ بھارت کے حوالے سے تھے، چاہے وہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے تھے، ان تمام الزامات کا رخ آج باجوہ اور فیض حمید کی طرف ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کپتان کے حق میں، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور آج زرداری نے جناب ایم کیو ایم کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے اور یہ شہباز شریف سرکار کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے اور اب ملکی سیاست میں ایک نیا تماشا لگ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذرا حامد میر صاحب کے آج ایک کالم انہوں نے لکھا ہے اور حامد میر صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے پاکستانی صحافت کے اندر جو زمین آسمان ایک کر کے عمران خان کو برا کہتا ہے۔ یعنی ان کا دن رات مقصد یہ ہے عمران خان پر تنقید کرنی ہے، عمران خان کو نہیں جانے دینا۔ اسٹیبلشمنٹ نے نوکری سے نکلوایا، ذمہ داری عمران خان پہ ڈال دینی ہے۔ کوئی بھی کاروائی اسٹیبلشمنٹ نے کی، عمران خان پہ الزام لگا دینا ہے۔ اور اس وقت جو ملک کے اندر بیڑا غرق ہو چکا ہے، ملک کا آٹا نہیں مل رہا، لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں اور کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، لیکن آج ان کو شہباز شریف کی وہ مہنگائی یاد نہیں آ رہی، لیکن کل تک 1 سال پہلے یہ سارے لوگ گلے پھاڑتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی سارے بغض کے باوجود، آج جس طرح سے حامد میر نے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے خلاف لکھا ہے اور جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ ہلا کر رکھ دیتے ہیں کہ کیسے ایک سپہ سالار اس طرح سے پاکستانی قوم کا مذاق اڑا سکتا ہے اور کشمیر کاز پر اتنا بڑا سودا کر سکتا ہے۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں جی باجوہ صاحب پہلے دن سے، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی سے کہ شاہد خاقان عباسی ایک کمزور وزیر اعظم تھا، تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو رام کر لیا ہوا تھا، فاٹا کو انہوں نے مرج کر لیا ہوا تھا، لہٰذا وہی عادت انہیں پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے وہی طریقہ عمران خان کے ساتھ بھی اپنایا۔ بھارت کے ساتھ بیک ڈور چینل شروع ہو گئے، بھارت کے ساتھ پیغامات رسانی شروع ہو گئی اور یہ سلسلہ 2018 سے ہی 17 سے ہی بلکہ وہ کہتے ہیں شروع ہو چکا تھا۔ پھر جناب 2019 کے اندر پلوامہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد جناب پاکستان نے وہ ابھی نندن کو بھی 27 فروری کو جو سرپرائز دیا اور پکڑ لیا اور ٹرمپ نے پھر امریکہ نے انٹرفیرنس کی اور پاکستان نے چھوڑ دیا ابھی نندن کو۔ اور اس کے بعد پھر جو بھارت نے ایک تاریخی وار کیا کشمیر پر، انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا ریاستی سٹیٹس ختم کر دیا اور انہوں نے آرٹیکل 70-35 سے ہٹا لیا اور ایک کشمیر کے اندر مارشل لا لگ گیا، وہاں پہ کرفیو لگ گیا۔ اس کے باوجود باجوہ صاحب بضد تھے کہ مودی کے ساتھ جو ہے وہ دوستی آگے بڑھائی جائے اور پاکستانیوں کو، صحافیوں کو بلا کے سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، دیکھو ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکی ہے، دیکھو ہمارا اسلحہ فارغ ہے، دیکھو بھارت کتنا طاقتور ہے، تو لہٰذا یہ جنگ کے شوشے چھوڑ دے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ سید علی گیلانی کو جو کہ ایک مضبوط آواز تھی کشمیر کے اندر، جو کہتے تھے پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ان کے خلاف بھی باجوہ صاحب نے پراپیگنڈا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا۔ بالآخر انہوں نے تنگ آ کے ریاست پاکستان سے، حریت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب 2021 کے اندر اتنا مودی کے ساتھ دوستی آگے بڑھ گئی کہ ایل او سی پر سیز فائر ہو گیا اور ایون ایک پروگرام بن گیا کہ
2021 کے وہ کہتے ہیں کہ اپریل کے اندر مودی پاکستان آئیں گے. حالانکہ احمد میر صاحب اس پہ پہلے بھی بات کر چکے، لیکن آج باقاعدہ جنگ کے اندر اخبار کے اندر انہوں نے اس پہ کالم لکھا ہے. وہ کہتے ہیں 9 اپریل 2021 کو مودی پاکستان آئیں گے. وہ جی لسبیلا کے اندر بلوچستان کے پہاڑیوں میں ہنگول کے کنارے، دریائے ہنگول کے کنارے جناب ہنگلاج ماتا کے مندر پر جائیں گے. وہاں پہ جناب ان کی وہ دیوی ہیں اور وہاں پہ وہ قیام کریں گے، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد آئیں گے، پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کریں گے. وہاں پہ کرکٹ ڈپلومیسی ہوگی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ بحال ہو جائے گی. اور پھر احمد میر لکھتے ہیں کہ 23 مارچ 2021 کو تو نریندرا مودی نے یوم پاکستان پر عمران خان کو خط بھی لکھ دیا اور دفتر خارجہ کی دوڑیں لگ گئی. اب جناب یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، مودی صاحب پاکستان آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے. اور یہاں پہ ایک اور میں بات بھول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے اندر یہ جب عاصم منیر صاحب کو ہٹایا گیا، وہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب اگرچہ عمران خان کو بھی کچھ ناپسند تھے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ یہ بھارت کے ساتھ جو بیک ڈور چینل تھا، یہ جو رابطہ تھا، اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ایک کہ عاصم منیر صاحب بھی تھے، اور لہٰذا عاصم منیر صاحب کو باجوہ صاحب نے ہٹوا دیا اور فیض حمید صاحب کو لگا دیا جو کہ باجوہ صاحب کے دستے راست تھے. تو لہٰذا آج یہ بھی حامد میر نے خود ہی واضح کر دیا. یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے بارے میں معلومات دی تو ہٹایا گیا، پھر عاصم منیر کو عمران خان نے ہٹایا کہ وہ جو ہے بشرا بی بی کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ ساری چیزیں جھوٹ نکلی. حامد میر نے کہہ دیا کیونکہ وہ بھارت کے ساتھ بیک ڈور رابطے پر وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے تو لہٰذا انہیں ہٹا دیا گیا. ایون وہ کہتے ہیں کہ 2021 کے اندر تو دبئی کے اندر، UAE کے اندر اجیت ڈوول اور فیض حمید صاحب کی ایک خفیہ ملاقات بھی ہو گئی. یعنی یہاں تک معاملات پہنچ چکے تھے. پھر جناب باری آتی ہے عمران خان کی. عمران خان نے واضح کہہ دیا کہ باجوہ صاحب میں کشمیر کا سودا نہیں کروں گا، میں کشمیر فروش نہیں بنوں گا، میں تاریخ کے اندر اپنے چہرے پر کالک نہیں ملنا چاہتا. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو ہم اس پر جو ہے کچھ بھی نہیں کریں گے. اور پوچھا گیا باجوہ صاحب ایون فیض حمید صاحب سے کہ یہ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں، کشمیر کا کیا بنے گا؟ فیض حمید صاحب نے کہا، حامد میر کہتے ہیں اور 20 سال کے لیے بھول جائیں کشمیر کو، 20 سال بعد اس مسئلے پر بات کریں گے، 20 سال کے لیے زبان کو تالا لگا لیں. لیکن خان نے کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا. اور 2021 کے اندر اقوام متحدہ کے اندر جا کے عمران خان نے جو تقریر کی وہ باجوہ صاحب کی اس پالیسی کے بالکل مخالف تھی. انہوں نے بیڑا گر کر دیا، انہوں نے وہی پاکستان کا جو سٹانس ہے کشمیر پر اس کو دہرا دیا. یہ سب کچھ جناب ہو رہا تھا. اور پھر شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ کے اندر باجوہ صاحب کو بلا لیا اور انہوں نے سمجھایا کہ باجوہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کو دنیا ہماری شکست سمجھے گی. اور پھر 2021 کے اندر الیکشن بھی ہونے تھے کشمیر کے اندر تو انہوں نے کہا ہم ہار جائیں گے. خان صاحب کو بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو نے سمجھایا خان صاحب ان کی باتوں میں آ کے آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، اس ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ بھی ہے، ہم نے عوامی عدالت کے اندر بھی جانا ہے، کشمیر فروشی کا ٹائٹل ہم کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور خان نے پہلے بھی سٹینڈ لیا ہوا تھا، پھر خان صاحب سٹینڈ لے لیا اور باجوہ صاحب کو غصہ آ گیا. باجوہ صاحب نے کہا اس نے تو میرا سارا پلان ہی الٹ دیا ہے، اس نے تو ہماری ساری یہ جو محنت تھی، بیک ڈور رابطے تھے مودی کے ساتھ، ہم جو مبینہ طور پہ مودی کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، دوست بنے ہوئے تھے، اس نے تو بیڑا گر کر دیا. تو پھر وہاں سے جناب وہ سب کچھ شروع ہوا کہ عمران خان کو ہم نے سبق سکھانا ہے، عمران خان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور پھر عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ سکھا لے، اگر آپ سبق سکھا سکتے ہیں. تو پھر وہاں سے جنگ بڑھی اور معاملات پھر رجیم چینج تک پہنچ گئے. تو یہ آج حامد میر کی جانب سے یہ تمام رازوں سے پردہ ہٹایا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر تھی پچھلے کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، کہ عمران خان پارٹی چیئرمین نہیں رہ سکتے، وہ نائل ہو چکے ہیں. تو آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے وہ پٹیشن رد کر دیا، مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ ایک ایسی پٹیشن ہے جس پہ بات نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو بڑی سٹوری ہے جی، سندھ ہائی کورٹ، بلکہ سندھ ہائی کورٹ نہیں، سندھ الیکشن کمیشن نے جو ایم کیو ایم نے درخواست دی ہوئی تھی کہ کراچی کے اندر نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے،
ہمیں حلقہ بدیوں پہ اعتراض ہے، اور بیسیکلی کوشش یہ تھی کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں، اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی اسی پہ ناراضگی تھی، حلقہ بدیاں کی جائیں، وہ نہیں مان رہے تھے، لہٰذا انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ ابھی سندھ کے اندر الیکشن نہ کروا جائے، اور اس سے پہلے بارہا یہ ٹال چکے ہیں، بارہا بھاگ چکے ہیں۔ لیکن جناب سندھ کا جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایم کیو ایم کی یہ درخواست ریجیکٹ کر دی، اور 15 جنوری 2023 یعنی آج 9 جنوری ہے، اگلے 6 دنوں میں انہوں نے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ آنا یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور پھر زرداری کی جانب سے اور تمام ان چیزوں کی جانب سے ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہونا، یہ شہباز شریف کی چھٹی، شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کے لیے ایک بڑا جھٹکا، ایک بڑی خبر ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس بڑا سالڈ جواز آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، اور پھر زرداری صاحب کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات تھے نئی حلقہ بندیوں کے، اور اوپر سے الیکشن کمیشن نے بھی نہیں مانی، الیکشن کا اعلان ہو گیا، تو لہٰذا اب ایم کیو ایم کے لوگ بہت غصے میں ہیں، اور پھر شاید طاقتوروں کا بھی ایک پلان ہے کہ ایم کیو ایم کو ناراض کیا جائے، اسی بہانے سے حکومت ختم کی جائے، اور پھر معاملات ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف بڑھے، یعنی بالکل عام سا لگے کہ وہ تو الیکشن پر اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات تھے، ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑ دی ہے، تو لہذا اب حکومت گر گئی ہے، نہ یہ عمران خان کی جیت ہو نہ کسی کی جیت ہو، شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے اور پھر اپنی مرضی سے ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام آ جائے۔ تو اس طرح سے ایک بڑی گیم شروع ہو چکی ہے، ایک بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ عمران خان کو آج جو اسلام آباد کی عدالت سے بھی ریلیف ملا ہے، وہاں سے بھی ان کی جو ضمانت ہے اس کے اندر توسیع ہوئی ہے، اور 31 جنوری کو جو ظفر اقبال صاحب ہیں سیشن جج، انہوں نے عمران خان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار خبریں ہیں جی، عاصم منیر صاحب سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، اور آج پھر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی 11 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ کی پٹیشن ہے۔ تو اس حوالے سے بے شمار خبریں ہیں جو ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔